حدیث شریف میں ہے سومو لے رویت ہی وافطرو رویت ہی، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ حدیث پاک میں بے شک یہ ہے، اور اس حدیث تمام فقہاء کرام اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ آپ کے گاؤں میں چاند دیکھا گیا؟ آپ نے چاند دیکھا؟ اس گاؤں کے لوگوں نے چاند دیکھا؟ تو نہیں۔ تو پھر کیسے آپ عید کریں گے؟ حضور کی حدیث تو یہ ہے۔ نہیں صاحب، فلاں جگہ سے شہادت آئی ہے، فلاں جگہ سے قاضی صاحب کا اعلان ہوا ہے، فلاں جگہ سے مفتی صاحب کا اعلان ہوا ہے، تو اب انہیں جھانسا دیا جاتا ہے کہ اعلان ہوا ہے، تو کیا آپ لوگوں نے چاند دیکھا؟ تو نہیں دیکھا، تو پھر حضور کی حدیث کے خلاف ہو جائیں گے آپ۔ اب یہ عوام بیچاری پریشان کہ مولوی صاحب تو حدیث کا نام لے رہا ہے، تو جب حدیث کا نام لے رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جائیں گے کیسے؟ مگر افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عوام کو اضطراب میں ڈال دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا، حدیث کا غلط معنی مطلب سمجھا کر کے۔ اس حدیث کا یہ مطلب لینا کہ ہر کوئی اپنی اپنی آنکھ سے چاند دیکھے تو روزہ رکھے، اور ہر کوئی اپنی اپنی آنکھ سے چاند دیکھے تو عید کرے، یہ مطلب لینا عقلاً، بداہتاً، شرعاً ہر طرح سے باطل ہے۔ اس لیے باطل ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے روزہ دار اپنی آنکھوں سے چاند دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پاتے، کچھ بیمار ہوتے ہیں، بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، زیر علاج ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ کچھ لوگ اپنی کبر سنی کی بنیاد پر، ضعیف العمری کی بنیاد پر، بڑھاپے کی بنیاد پر چاند نہیں دیکھ پاتے۔ کچھ لوگ جو نابینا ہیں، جن کی آنکھیں ہی نہیں دیکھتی ہیں، وہ تو کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسے لوگ پھر کیا کریں گے؟ نہ یہ روزہ رکھیں گے اور نہ یہ عید کریں گے۔ یہ تو سراسر عقلاً، شرعاً ہر طرح یہ مطلب لینا باطل ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو مطلب کیا ہے؟ رویت کا معنی صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ رویت صرف آنکھ سے دیکھنے کو ہی نہیں بولتے ہیں، بلکہ رویت علم کے معنی میں یہاں ہے، یعنی چاند کے نکلنے کا تمہیں علم ہو جائے تو تم روزہ رکھو، چاہے اپنے آنکھ سے تم نے نہ دیکھا، لیکن تمہیں علم یقینی حاصل ہو جائے چاند کے نکلنے کا، تو تم روزہ رکھو۔ چاند کے نکل جانے کا ثبوت شرعی تم کو مل جائے، علم حاصل ہو جائے، تو تم افطار کرو، یعنی عید کرو۔ اب علم ہو جانے کے لیے فقہاء کرام نے 7 طریقے بتائے ہیں۔ ان 6-7 طریقوں میں سے کسی بھی طرح سے تم کو چاند کے نکلنے کا علم ہو جائے تو تم روزہ رکھو۔ تو اب یہ مطلب لیں گے تو نابینا بھی شامل ہو جائیں گے، جو بیڈ پر ہیں، بستر علالت پر ہیں، وہ بھی شامل ہو جائیں گے، جو سفر میں ہیں، اپنے آنکھ سے چاند نہ دیکھا، وہ بھی شامل ہو جائیں گے، جو بوڑھے ہیں، جن کی نظر کمزور ہیں اور وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا مطلب لینا ضروری ہے کہ اس کے وسعت میں، اس کے دامن میں وہ سارے لوگ آ سکیں۔ تو چاند کا علم ہو جانے پر روزہ رکھو، چاند کا علم ہو جانے پر افطار کرو، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اب کیسے کیسے علم ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے 7 طریقے اس کے بتائے ہیں۔ چاہے دیکھ کر آنکھوں سے علم ہو جائے، یا خود نہیں دیکھ سکے تو دیکھنے والوں کی شہادت سے آپ کو علم ہو جائے۔ چلیے، شہادت دینے والا بنفس نفیس آپ کے پاس نہیں آ سکا، تو جن کے پاس شہادت دی وہ دوسرے لوگ، جن کے پاس شہادت دی وہ دوسرے درجہ کے شاہدین آپ کے پاس آ جائیں اور وہ آپ کو بتا دیں۔ قاضی کا فیصلہ ہو گیا، وہاں سے جماعتیں آئیں اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ فلاں شہر کے قاضی نے چاند کا فیصلہ کر دیا ہے، تو ان جماعتوں کے کہنے سے بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو ہر گاؤں میں چاند کا دیکھنا اور ہر فرد کا چاند کو دیکھ لینا، یہ جو مطلب بتایا جاتا ہے حدیث پاک کا، یہ دراصل جہالت ہے
اور حدیث کے معنی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اس لیے ایسی غلط فہمی میں اور گمراہی میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ رؤیت کا معنی علم، صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ علم مراد ہے، یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ تو بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی۔ حدیث پاک میں آیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آخر الحدیث، تم میں کا کوئی امر منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا جانے۔ تو امر منکر کو جو دیکھے، رعا کا لفظ یہاں بھی آیا، یہاں بھی وہی رؤیت ہے۔ تو کیا اب اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ امر منکر جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہو اسی پر ایکشن لینا ہے، اس کے خلاف زبان، ہاتھ اور دل استعمال کرنا ہے؟ بہت سارے امر منکر ایسے ہیں کہ جن کو آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، کان سے سن سکتے ہیں، جیسے فحش بولیاں، کفریہ کلمات، فحش کلمات، گالی گلوچ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ کان سے سن سکتے ہیں۔ تو کان سے اگر آپ نے سن لیا تو گویا کہ آپ بھی اس امر منکر کے دیکھنے والے ہو گئے۔ کچھ ایسے امر منکر ہوں گے کہ جن کو محسوس کیا جا سکے گا، آپ کی آنکھ نہیں دیکھے گی مگر دیگر ذرائع سے محسوس کیا جا سکے گا۔ کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے وہ تو آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، لیکن کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے وہ آنکھ سے دیکھیے گا کہ کان سے سنیے گا؟ وہ تو کان سے سننا ہوگا نا۔ تو کیا وہ امر منکر نہیں ہے؟ تو وہاں پر بھی رعا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے ہی کوئی امر منکر کو دیکھے تو اس کے خلاف اترے، اپنی زبان استعمال کرے، اپنا قلم استعمال کرے، اپنا دل اور پھر اپنا ہاتھ، بلکہ وہ تمام امور منکرہ شامل ہو جائیں گے جن کا تعلق خواہ مبصرات سے ہو یا محسوسات سے ہو یا معقولات سے ہو، آنکھوں سے دیکھی جانے والی وہ چیز ہو یا کانوں سے سنی جانے والی وہ چیز ہو یا پھر آپ کو محسوس کی جانے والی چیز ہو، وہ ساری کے ساری چیزیں رعا کے اندر آ جائیں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رؤیت کا معنی صرف آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ایک اور دلیل لے لیجیے، سورہ الم تری کیف کو دیکھیں۔ یہ سورہ حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی اور فرمایا گیا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وہ اصحاب فیل کی طرف جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، وہ واقعہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 55 دن یا 60 دن قبل، بے اختلاف روایت 55 دن یا 60 دن قبل وہ واقعہ ہوا تھا۔ تو کیا اس واقعے کو حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا جو آپ شکل بشری میں تشریف لائے، لباس بشری میں جو آپ تشریف لائے، جو آپ کی آنکھیں تھیں، کیا ان آنکھوں سے آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں، وہاں بھی علم کے معنی میں ہے، مطلب لفظ بولا جائے گا دیکھنا مگر مراد ہے جاننا۔ تو اس طرح سے اور بھی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ دیکھنا علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب حدیث پاک کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جب تمہیں چاند کے نکلنے کا علم ہو جائے تو روزہ رکھو، چاند کے نکلنے کا علم ہو جائے تو عید کرو۔ علم ہو جانا چاہیے، چاہے وہ علم تم کو اپنی آنکھ سے دیکھنے پر ہو یا خبروں کے ذریعے، خبر مشہور کے ذریعے، متواتر کے ذریعے، یعنی دیگر ذرائع سے بھی اگر تم کو چاند کے ثبوت کا علم ہو جائے، جس کو 7 درجے فقہاء کرام نے رکھے ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے سے تم کو چاند کے نکلنے کا علم ہو جائے تو روزہ رکھو اور افطار کرو، یہی مطلب ہے اس کا۔